قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس کتاب کو اختیار کیا گیا ہے وہ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا ایک حصہ ہے۔ بلوغ المرام میں ایک کتاب ہے کتاب الجامع کے نام سے، اسی میں کتاب الادب ہے، کتاب البر باب ادب ہے، باب البر والصلہ ہے، اس میں زہد کا باب ہے، اچھے اخلاق کے تعلق سے ترغیب کا باب ہے، برے اخلاق کے تعلق سے ترہیب اور اس سے بچنے کا باب ہے، ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ کا باب ہے۔ تو ادب اور اخلاق اسلام کی سب سے پہلی ترجیح رہی ہے، سب سے پہلی ترجیح۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے عہدے پر فائز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو اخلاق تو بہت سارے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف ایک جملے میں جواب دیا، کان خلقہ، مشہور حدیث ہے، القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچا کرتے تھے۔ یہی اصل میں اخلاق ہے۔ صرف سامنے والے سے مسکرا دینا، جھک کر کے مل لینا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کا ادب اور اس کا اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لوگوں کے ساتھ اور ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو اس دونوں اخلاق کے مجموعے کا نام اخلاق اور ادب ہے۔ سامنے والے سے ہم شرم کھا کر کے اس کے سامنے برائی نہیں کرتے ہیں، زبان کے اوپر گالی نہیں لاتے، برے الفاظ نہیں لاتے۔ کیوں؟ سامنے والا کہے گا بد تہذیب ہے، بات بات میں گالیاں نکالتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ سامنے والے کا ایک خوف تو نہیں ہوتا کہ وہ مار دے گا، شرم ہوتی ہے کہ وہ جان جائے گا تو میرے تعلق سے کیا تأثر رکھے گا۔ تو جو چیز ہم سامنے والے کے تعلق سے اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہی چیز اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنے دل میں کیوں نہیں رکھتے ہیں جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو؟ یعنی سامنے والے کو ہم جتنی عزت دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم برائیوں کو چھوڑتے ہیں اس کے سامنے، وہی وجہ تو رب کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ سامنے والا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، رب العالمین تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو اخلاق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ میری بعثت کے مقاصد میں سے جو مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نبی بنانے کا جو مقصد ہے، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مکارم اخلاق کے تعلق سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں اس کو میں پھیلاؤں اور اس کی تکمیل کروں۔ اور اخلاق کے تعلق سے اس قدر فضیلت ہے، انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ تو باب الادب ہمارے سامنے، آپ لوگوں نے کتاب زیروکس نہیں کرائی تھی؟ وہ بہت ضروری تھا، تاکہ ہر حدیث کے اوپر اگر ون سائیڈڈ کروا لیتے تو ہر حدیث کے اوپر حدیث آپ کے سامنے ہوتی، اور اس پہ اگر تعلیق چڑھاتے تو یہ دورہ تدریبیہ کا یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا، اس میں فائدہ ہوتا، وہ آپ کے لیے ایک یادگار بن جاتی ہے کہ آپ نے اس حدیث کو پڑھا ہے، اور جو آپ نے تعلیق چڑھائی ہوتی ہے اس کی روشنی میں آپ اس کو لکھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو وہ اگر وہ سامنے وہ احادیث ہوتی، کیونکہ 100 صفحے کی کتاب تھی، 100 صفحے کا مذکرہ ہوتا، ایک سائیڈ میں اگر آپ نے زیروکس کرایا ہوتا تو آپ دوسرے سائیڈ میں اس کو لکھ سکتے تھے۔
تو باب الادب ہمارے سامنے ہے۔ ادب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ قول و فعل، قول مطلب جو انسان کہتا ہے، فعل مطلب جو انسان کرتا ہے، کہ قول میں اور فعل میں، کہنے میں اور کرنے میں جس کی تعریف کی جائے، یعنی جن الفاظ کی تعریف کی جائے، جن کاموں کی تعریف کی جائے، وہ ادب کے دائرے میں آتا ہے، اور جن اقوال کی اور جن کاموں کی تعریف نہ کی جائے بلکہ اس کی مذمت کی جائے، اس کی برائی کی جائے، وہ سوء اخلاق میں آتا ہے۔ سوء اخلاق مطلب بدخلقی، سوء اخلاق میں آتا ہے۔ اچھے اخلاق کی بہت ساری مثال ہو سکتی ہیں۔ اچھا اخلاق کیا کیا ہے آپ گنا دیں، اچھا اخلاق کیا کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو اس تعلق سے بعض سلف سے جب کہا گیا کہ اچھے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے پورا کا پورا سراپا آپ اچھے اخلاق والے تھے۔ تو اچھے اخلاق میں جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کی سب شامل ہیں۔ اچھے اخلاق میں اور ادب میں جتنے بھی معاملات اچھے ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ لوگوں سے معاملات ہو، اللہ سے معاملات ہو، دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، تجارت کا ہو، رشتہ داروں سے معاملات ہو، جتنی چیزیں ہیں سب اچھے اخلاق میں داخل ہیں۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ادب اور اخلاق ایک بہتا ہوا پانی ہے۔ ادب اور اخلاق جو ہے ایک بہتا ہوا پانی ہے۔ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ سامنے یہ نہیں دیکھتا کہ اونچی جگہ آ رہی ہے یا گڑھا آ رہا ہے، اس کا کام ہے بہتے جانا، اور وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ تو جس کے اندر اچھا اخلاق ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا امیر ہے یا سامنے والا غریب، سامنے والا عالم ہے یا سامنے والا غیر عالم ہے، عام آدمی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں جو ذات بڑی یا چھوٹی کی تقسیم کر رکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا۔ اچھے اخلاق والا سامنے والا جو بھی ملتا ہے وہ سب سے اچھی طریقے سے پیش آتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ ملنے کے لیے آئے یا کوئی ادنا سا غلام ملنے کے لیے آئے، یہودی آئے چاہے کفار آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یکساں رہتا تھا، سب سے اسی طریقے سے ملتے تھے، کسی سے الگ الگ طریقہ کو نہیں اپناتے تھے۔ تو اس لیے اخلاق جو ہے وہ بہتا پانی کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کو دیکھا وہ مسجد کا دربان ہے، سلام کیا تو دور سے جواب دے دیا یا کبھی جواب نہیں دیا، لیکن جیسے مسجد کے متولی کو دیکھا یا کسی اچھے پیسے والے کو دیکھا لپک کر کے ایک عالم جا کر کے سلام کر رہے ہیں، اس کو بدخلقی کہتے ہیں، یہ اچھے اخلاق میں نہیں آتا۔ آپ سامنے والے کی تعظیم عزت اس لیے کیجئے کیونکہ وہ رب کی عزت کرتا ہے، سامنے والے کے ساتھ اچھے اخلاق سے اس لیے پیش آئیے کیونکہ وہ رب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ یہ معیار تو ہم لوگوں کے یہاں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بھی معیار تھا کہ اگر وہ کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، پھر بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اپنے مسلمان بھائیوں میں ایسی تقسیم ہے کہ ان کے ساتھ ہنس کر کے بات کریں گے اور ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ سلام کے تعلق سے یہ بات آئے گی، اور اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز سلام ہی ہے۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، جو ابھی حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، تو وہ سلام ہی ہے۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ اچھا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور برا اخلاق زہر قاتل ہے، انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ اور اچھا اخلاق جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں اور اس کے باطن میں ہوتا ہے، جس کا ظہور اس کے اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے، یعنی جو دکھتا ہے بعد میں۔ جس کے دل میں اچھا اخلاق نہیں ہوگا، اس کی زبان میں، اس کے اعضاء و جوارح میں، معاملات میں اچھے اخلاق نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے، من تہاون بالادب والاخلاق عوقم بحرمان السنن، کہ جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں، اچھا ادب نہیں ہے، محروم ہے اس سے، اچھے اخلاق کو نہیں اپناتا، تو اللہ اس کو سنت کے ادا کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جو سنت کی ادائیگی سے محروم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے فرض کی ادائیگی سے محروم کر دیتا ہے۔
ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ، اور جو فرائض سے محروم ہوتا ہے وہ رب کی معرفت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تو ادب سے معاملہ چلتا ہے، جہاں بدخلقی آتی جائے گی آپ سنت سے دور ہوتے جائیں گے، سنت سے دور ہوں گے تو جو فرائض ہے آپ کے اوپر اس سے آپ دور ہوں گے، اور جیسے جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین کی معرفت بھی نہیں رہے گی۔ تو ادب اور اخلاق، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کی سب سے پہلی ترجیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں سے، یعنی نبی کو نبی بنانے کا جو مقصد تھا، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اچھے اخلاق کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اس لیے ہرقل کے پاس جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے کئی سوال پوچھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اخلاق کی باتیں پوچھی گئیں، جس میں سے ایک یہ تھا کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جھوٹ نہ بولنا یہ بہت اچھا اخلاق ہے، لیکن ابھی جھوٹ بولنا یہ ایک کلا ہے، فن ہے، واقعی یہ ایک فن ہے لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو شرک کے بعد گنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ جوڑا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو جتنا بڑا گناہ تھا اس کو اتنا معمولی، بلکہ اس کو ایک فن سمجھ لیا گیا۔ مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، چہ جائے کہ ہم جان بوجھ کر کے جھوٹ بولیں مذاق میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ ایک خاتون کے گھر میں تھے، اور بعض شارحین حدیث نے کہا وہ ام سلیم تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کو کہا، ایسے مٹھی بند کر کے ہم لوگ کہتے ہیں نا بچے کو بلانے کے لیے، آؤ میں کچھ دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو کہ آؤ میں کچھ دوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سچ میں کچھ دو گی یا صرف بلانے کے لیے کہہ رہی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون نے کہا نہیں، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں وہ دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے کچھ نہیں دیتی یعد علیک کذبہ، یہ جھوٹ ہوتا۔ بچے کو بلانے کے لیے وہ بھاگ رہا ہے، آؤ میں تم کو کچھ دوں گا، اور جب آئے تو آپ پکڑے نہیں، کچھ نہیں دیں، یہ گرچہ مذاق میں ہے، ہنسی مذاق میں ہے، مزاح میں ہے، بچے کے ساتھ کھیل میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو پھر اور دوسرے معاملات میں جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں اور جن کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ برے اخلاق میں سب سے پہلے درجے پہ ہے شرک، برے اخلاق میں، اور اس کے بعد یہی جھوٹ کا نمبر ہے۔ تو مساوی الاخلاق کے اوپر جن علماء نے کتاب لکھی ہے، جیسے ابن ابی الدنیا رحمہم اللہ وغیرہ نے، ان لوگوں نے اس کا ذکر بہت تفصیل سے کیا، اور پوری امت مسلمہ نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی شریعتیں آئیں، تمام شریعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جھوٹ جائز نہیں، صرف اسلامی شریعت کا نہیں، تمام شریعت کا۔ اور لفظ جھوٹ ایک گالی کی طریقے سے، کسی کو بھی آپ کہہ دیں آپ جھوٹے ہیں، وہ اپنے آپ گرچہ وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، تو یہ جھوٹ اتنا قبیح ہے، پھر بھی ہم وہ بولتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فن ہے، چلو ہم نجات پا گئے۔ آپ نجات تو یہاں سے پا گئے، لیکن ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ فسق و فجور کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، فسق و فجور انسان کو رب کی جہنم میں داخل کرتا ہے، جنت میں نہیں۔ تو اس لیے سچ بولیں گے، رب کے ساتھ رہیں گے، جھوٹ بولیں گے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد ہی لوگوں کے درمیان بد اخلاقی کو پھیلانا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا جو ادب اور اخلاق کو سیکھنے میں سستی برتتا ہے، سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ من تہاون بالادب حرم بالسنن عوقب بحرمان السنن ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا تھا حسن خلقک، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء کی سیرت پڑھیں، بالخصوص صحابہ کرام کی، یہ جو اچھا اخلاق آئے گا کیسے؟ آج کے زمانے ہم لوگ کو دیکھ کر کے آپ اچھا اخلاق نہیں سیکھ سکتے، ایک دم واضح بات ہے، یہ تواضع اور خاکساری نہیں۔ آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں سیکھ سکتے، اپنے
آپ کو مؤدب بنانا ہے، با اخلاق بنانا ہے، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ اکرام کی سیرت کا اگر ایک ایک صفحہ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، مختصر انداز میں پڑھیں یا کسی سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ لوگ اپنی تربیت کیسے کرتے تھے اور ہمیں ان کے اعمال یا اقوال کی روشنی میں اپنی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تو جب تک سیرت کو پڑھیں گے نہیں اس وقت تک دل میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور اچھے اخلاق کی جانب رہنمائی نہیں ہوگی۔ تو یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ حرام و حلال کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جتنے بھی علماء ہوں گے تمام علماء کی سرداری کا جھنڈا معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، تقریباً 36 سے 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قبل سن 18 ہجری میں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سب سے جو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھیجا تھا مدینے سے، تو غالباً سب سے پہلے جانے والے میں سے معاذ رضی اللہ عنہ تھے، انہی کو سکھا کر کے بھیجا تھا کہ تم یمن جا رہے ہو، وہاں پر نصارہ رہتے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو انہیں آ کر کے توحید کی دعوت دینا، 5 وقت کی نماز کی دعوت دینا، جب توحید کو قبول کر لیں تو جب نماز پڑھنے لگیں تو فرض صدقہ جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، اس طریقے کی بات، تو ان کو داعی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اتنے بڑے عالم کو جن صحابہ اکرام کے درمیان جن کو ایک رتبہ حاصل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا اخلاق اچھا کیجیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اخلاق برا تھا، یعنی آپ اچھے اخلاق کو لازم پکڑے رہیں، چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کر دیں تو ابھی انسان غصہ ہو جاتا ہے، اگر آپ کی برائی پر کوئی آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، تنبیہ کرنے کا طریقہ اچھا ہے تو آپ اس کو اپنائیں، اور واقعی تنبیہ اگر اس کی برمحل ہے تو آپ اس کو اپنائیں کہ ہاں یہاں سے غلطی ہوئی، لیکن اگر وہ تنبیہ کرنے میں غلط ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، حقیقت میں امر ویسا، لیکن غصہ ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احاسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ سب سے اچھے اخلاق والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، ایک مومن جب اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نوافل روزے کا اہتمام نہ کرے اور تہجد نہ پڑھے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، اس اچھے اخلاق کی بنیاد پر اسے روزانہ نفلی روزہ رکھنے کا اور روزانہ تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، یہ مقدمہ ہے کہ اخلاق کی اہمیت اسلام میں کتنا، اس لیے ایک ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان جب نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا بروز قیامت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن الخلق ہوگی، اچھا اخلاق ہوگا، سب سے وزنی چیز وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو اس قدر وضاحت کے ساتھ کہا، ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا اخلاق بہت اچھا ہوگا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے، ان کا دیدار کرنے کی تمنا ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، میرے اخوان ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے، جو یہ تمنا کریں گے کہ وہ میرا دیدار کر لیں، گرچہ اس دیدار کے لیے ان کو اپنی پوری جائیداد اور مال داؤ پر کیوں نہیں لگانا پڑے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع اور ان کے قریب رہنے کا موقع ملے گا اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یورپ والے ہیں، یہ لوگ بہت ہنس کے ملتے ہیں، معاملہ ان کا اچھا ہوتا ہے اور ہر معاملے میں بہت صاف و شفاف ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ اچھا اخلاق ان میں ہے۔ بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ جو رب کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ جتنا بھی ہنس لے، جتنے بھی اپنے معاملات میں درست ہو جائے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک مشرک کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، چاہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک تواضع میں اور اچھے اخلاق میں ڈوبا رہے۔ سب سے اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ اس رب کے سامنے جھکنا جانتے ہیں جس نے آپ کی پیشانی کو بنایا، اس رب کی محبت آپ کے دل میں ہے، اس رب کی محبت رچی بسی ہے جس نے آپ کو سانسیں عطا کی۔ اگر اچھا اخلاق آپ رب کے ساتھ نہیں رکھتے، پوری دنیا والوں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں۔ تو کچھ لوگ تعریف میں پیش کریں گے، دیکھیں گے میسج بنا کر کے وہ یورپ والے ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، مسلمان سب سے زیادہ بد اخلاق ہیں۔ مسلمان اچھے اخلاق والے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سب بھی اچھے اخلاق کے دائرے میں آتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جزوی ہیں، ادب کے باب میں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان سجدہ کرنا جان جائے کہ کس کو کرنا ہے، جس کا حق ہے اسی کو کرنا ہے۔ اس سے بہتر اور اچھا اخلاق کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے اونچا اخلاق۔ اس لیے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک لوگوں کے ساتھ۔ تو جس کے ہاتھ میں جنت ہے اس کے ساتھ بھی اپنے اخلاق کو، بلکہ اسی کے ساتھ سب سے زیادہ اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ تو یہ تصور آتا ہے کہ فلاں جماعت کا اخلاق بہت اچھا ہے، فلاں لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو ان کے اخلاق کو کبھی بدعت کی گرہن لگی ہوتی ہے، کبھی شرک کا گرہن لگا ہوتا ہے، لیکن توحید کی زینت سے جو مزین ہوتا ہے جو اخلاق، وہی اخلاق اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو کوئی بھی اچھا اخلاق ہو، اچھے اعمال ہوں، صدقہ ہو، فرائض ہو، اسی وقت قبول ہوگا جب آپ کے پاس توحید ہو۔ ورنہ آپ دنیا کے سب سے بہترین اچھے اخلاق والے ہوں اور آپ کے پاس توحید نہیں ہے، تو اس اخلاق کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ہباء منثورہ ہے، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کو ہم کوئی وزن، بالکل ہلکا ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا اور اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو، یعنی اس کی توحید کو اقرار کرے، توحید کے تقاضے کو پورا کریں، اور بقیہ یہ تمام چیزیں جو اخلاق میں آتی ہیں، جس کو جو ہم لوگ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ اخلاق صرف اسی کو کہتے ہیں، تو یہ چیزیں ضمنی ہیں جو آپ کے اعمال میں اضافہ کریں گی۔ ورنہ اگر آپ کے پاس انجن نہیں ہے، صرف ڈبہ ہی ڈبہ ہے، تو اس کا لے کر کے کچھ نہیں کریں گے، اس سے آپ سفر نہیں کر سکتے، اس میں آرام کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ سب جو ہنسنا، سلام کرنا، یہ سب چیزیں اچھے اخلاق ہیں۔ اس سے رب کی جنت کو اس وقت پا سکتے ہیں جب آپ کے پاس مین چیز یعنی توحید ہوگی، اس پر استقامت ہوگی، تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو پھر ان تمام اچھے اخلاق کا فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی اچھے اخلاق کا ذکر آ رہا ہے، سب کی پہلی اور بنیادی شرط اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور اسے شرک سے پاک کرنا، بری کرنا ہے، اور خود اپنے آپ کو بھی شرک سے دور کرنا اور بری کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسان کو جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ایک تو اللہ کا تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق۔ یہ جو اچھا اخلاق ہے، انسان اس کے اوپر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کو آپ اپنے اندر اس وقت لا سکتے ہیں جب آپ کے اندر چار چیزیں پائی جائیں۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ،
حسن الخلق یقوم علی اربعۃ ارکان، 4 چیزیں پائی جانی ضروری ہیں، تب جا کر کے آپ کا اچھا اخلاق، بہتر اخلاق آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے اعضاء و جوارح سے اور لسان و بیان سے ظاہر ہوگا۔ پہلی چیز الصبر، اخلاق میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کل صلہ رحمی میں بیان کیا تھا، کہ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے دوسرا آپ کے ساتھ آپ سے رشتہ داری جوڑ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار، تو آپ بھی جوڑیں، اس کو بدلہ کہتے ہیں۔ دوسرے توڑ رہے ہیں تو آپ ان سے رشتہ داری کو جوڑیں، اس کو رشتہ داری کو جوڑنا کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا کہتے ہیں، ورنہ پہلے سے جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑنا تھوڑی نہ کہتے ہیں۔ ویسے ہی اچھا اخلاق یہ نہیں کہتے کہ سامنے والے اچھے سے مل رہے ہیں، آپ سے مسکرا کر کے مل رہے ہیں، آپ بھی مل لیں۔ سامنے والا تو اچھا اخلاق کہتا ہے، اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والا آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو برداشت کر کے اس سے اچھے سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے اہل مکہ تکلیف دیتے تھے، طائف والوں نے کتنی تکلیف دی، لیکن سب سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فرشتے آئے بولنے کے لیے کہ آپ کہیں تو ان کو ہلاک و برباد کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ایسے قوم نکلے جو اسلام قبول کرے اور اسلام کی خدمت کرے۔ تو یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ جب جس نے آپ کو تکلیف دیا ہے، جس نے آپ کو بہت اذیتیں دی ہیں، ہر طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچایا ہے، تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایسا موقع آئے کہ جب آپ ان پر قادر ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لے سکتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے ساتھ کیا تھا، کتنی تکلیف دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے کسی بھی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، اور وہی تمام لوگ تکلیف دینے والے سامنے کھڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب کو آزاد کر دیا، یعنی کسی سے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ باقی سامنے والے ہنس مسکرا کر کے ملیں، ہم بھی مل لیں، سامنے والے سلام کریں، ہم بھی کر لیں، تو یہ اچھا اخلاق تو ہے ہی، لیکن اصل اچھے اخلاق کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب سامنے والا آپ کو تکلیف دے، اذیت دے، تو آپ اس کی اذیت کی وجہ سے اپنے اخلاق میں تبدیلی پیدا نہ کریں۔ اگر وہ برا ہے تو آپ بھی برے ہو جائیں تو یہ تو بد اخلاقی ہو گئی نا۔ وہ برا ہے پھر بھی آپ اچھائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے 2 مثالیں پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے کہ سامنے وہ شخص کھڑا ہو کہ جس نے آپ کو مارنے میں، صرف تکلیف دینے میں نہیں، مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کہیں جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ اخلاق کا سب سے بڑا درجہ ہے، یہ صبر کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا صبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، صبر کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس میں شجاعت بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، کیونکہ صبر جو ہے، صبر ہے، عفت ہے، شجاعت ہے، عدل ہے، یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، عفت و پاک دامنی جس کو کہتے ہیں، کیونکہ صبر کی وجہ سے انسان برداشت کے اوپر قادر ہوتا ہے، غصے کو روکتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی نے آپ کو تکلیف دیا، گالی دیا تو پلٹ کر کے اس کو گالی نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بردباری، سنجیدگی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، رفق ہوتا ہے، اور جس کے اندر عفت و پاک دامنی ہوتی ہے تو وہ برے کام نہیں کرتا، جیسے کہ گالی وغیرہ ہے۔ اور شجاعت و بہادری، معاف کون کرتا ہے؟ جو بہادر ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بدلہ لیتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، نہیں، اصل بہادر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بہادر وہی ہے کہ جس کو موقع ملے اور معاف کر دے۔ تو یہ اصل بہادری ہے کہ آپ نے شیطان کو شکست دے دی، سامنے والے سے بدلہ لے لیا، تو جو اجر اللہ رب العالمین نے صبر کی بنیاد پر قیامت کے دن آپ کے لیے رکھا تھا، اس اجر کو ضائع کر دیا۔ صبر کے اوپر جو اجر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا حساب اجر دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو۔ تو سامنے والے نے تکلیف پہنچائی، موقع ملا، آپ نے بھی تکلیف پہنچا دی، اپنی بھڑاس نکال دی ان کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجر ملنے والا تھا، اس کا موقع تھا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، اپنا بدلہ لے لیا، دل کی آگ کو
ٹھنڈی کر لیا، قیامت کے دن آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے میں 4 سال سے صبر کر کے تھا، 4 سال سے آپ صبر کر کے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ موقع ملے میں بھی اپنا بدلہ لے لوں، آپ نے لے لیا، لیکن آپ اس وقت خاموش رہتے، بالکل ایسا ظاہر کرتے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اس کو اصل صبر کہتے ہیں، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے، تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بغیر حساب کے بلا حساب و کتاب اسے اجر ملے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو معاف کر دے اور آپس میں اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہا 10 ہے، 20 ہے، 100 ہے، جنت ہے، کوئی چیز نہیں، اللہ نے کہا یہ میرے ذمے، اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ لے یقیناً اس کا اجر بہت آپ تصور سے زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ تو فمن عفا وَأَصْلَحَ، جو معاف کر دے، اور معافی کس کو کہتے ہیں کہ آپ انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی آپ نے معاف کر دیا، اس کو معافی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ نے بہت کچھ بول لیا، جتنے دل کی باتیں نکالنی تھی نکال دی، پھر آپ لاسٹ میں کہہ رہے ہیں چلو میں تم کو معاف کر دیا، اس کو معافی نہیں کہتے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، سب کو دل میں رکھ کر کے برداشت کر لیا، اور آپ کو موقع ملا کہ آپ اس سے بدلہ لے لیں، پھر بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ تو معاف اپنے حساب سے نہیں، رب العالمین کے حساب سے کریں، کہ جو انسان طاقت کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود معاف کر دے اور اس سے بدلہ نہ لے بد اخلاقی کا، یہی اصل معاف کرنے والا، اور یہ بہترین اخلاق کا سب سے اونچا اور اعلیٰ، یا اونچے اور اعلیٰ درجے میں سے ایک درجہ ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہمارے پاس ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہوتی مذکرہ ہے، کسی کے سامنے تو پڑھیں، حدیث آپ کے سامنے ہے نہیں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6۔ پہلی چیز ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام کیا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر۔ ان کے نام میں 50 اقوال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق جو ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خیبر کے موقع سے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کی، خیبر سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تقریباً 3.5 سے 4 سال کی مدت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، مہاجرین تجارت کے لیے نکلتے تھے، میں تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا رہتا تھا، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بھی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ آپ کا برتن یا آپ کی جوتیاں جہاں پر آپ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر کے لے جاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ایسا کریں، لیکن یہ ان کے جانب سے اپنا یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میری مدد کرے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کی جانب سے تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا رہتا تھا، اور کل اس تعلق سے بات بھی آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ انہوں نے تقریباً 5374 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں جو ہم تک پہنچی، 5374 حدیثیں یاد کی ہیں جو ہم سے پہنچی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ یاد کرتا تھا تو بھول جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں نہ بھولوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ، پھیلایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو، تو اس میں 3 مرتبہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 3 مرتبہ، حتی 3 حتیات اس کو کہتے ہیں، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر کو موڑو، اپنے سینے سے لگا لو۔ پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فما نسیت بعدہ، اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیں، جب
مروان ابن الحکم، غالباً مروان ابن الحکم جب مدینہ کے امیر تھے تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پردے کے پیچھے ایک کاتب کو رکھا، اور کاتب کا نام تھا ابن زعیزعہ، اور ان کو کہا کہ میں ابو ہریرہ سے حدیث پوچھوں گا اور وہ جو بھی بیان کریں تم لکھتے جانا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا امیر نے کہ حدیثیں بیان کریں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے چلے گئے، تقریباً 100 حدیثیں بیان کی۔ کہا کافی ہے اتنا، مجلس ختم ہوئی، چلے گئے۔ 1 سال کے بعد پھر بلایا اور کاتب کو کہا جو احادیثیں تم نے لکھی تھی محفوظ ہے تمہارے پاس، ان احادیث کو تم سامنے میں رکھنا اور جہاں غلطی کریں مجھے بتانا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر دوبارہ بلایا 1 سال کے بعد اور کہا کہ آپ نے پچھلے سال جو احادیثیں بیان کی تھیں پھر سے وہ حدیثیں بیان کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 100 کی 100 حدیثیں ویسی بیان کر دی اور ایک حرف میں ایک غلطی بھی نہیں کی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ اور لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی غیر فقیہ کہتا ہے تو ان کے اوپر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اس وقت کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، سوال سے استاد سمجھ جاتا ہے کہ طالب علم کتنا ذہین ہے اور اس کے اندر علم کو سیکھنے کی کتنی حرص اور لالچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول وہ کون نیک بخت ہوگا، کون ایسا خوش نصیب ہوگا جسے آپ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سفارش ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا اس سوال کو صرف تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث سیکھنے کی جو حرص تمہارے اندر ہے دوسرے کے اندر نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گواہی تھی علم حدیث سیکھنے کی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے اندر حدیث سیکھنے کی حرص ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کہ سب سے نیک بخت جو میری شفاعت کا جو حقدار ہوگا، جو خوش نصیب ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اللہ رب العالمین کو ایک جانتا تھا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اوپر بہت طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، بالخصوص ملحدین کی جانب سے، منکرین سنت کی جانب سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5374 حدیثیں کیسے یاد کر لیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں یاد کیا؟ آپ ان کو کیسے جواب دیں گے؟ کیا 3 سال میں 5000 حدیث یاد کرنا ممکن ہے؟ کیسے ممکن؟ جی لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن صرف حدیث بیان کرتے تھے؟ یہ سوال ہے منکرین سنت کا۔ دوسرے صاحب اس میں تکرار بھی 3.5 سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3.5 سال میں کتنا دن ہوتا ہے؟ تقریباً 1000 سے اوپر۔ 5000 کو تقسیم کریں اگر آپ 1000 کے اوپر، کم سے کم یہ ایک دن میں 5 حدیث آتی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 5 حدیث بھی بیان نہیں کرتے؟ اور 2 چیزیں آپ لوگوں نے بتائی، ایک تکرار اور ایک آپ نے کہا دوسرے صحابہ سے بھی سنا تھا، اور یقیناً سنا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس میں آپ تکرار والی بھی رکھ لیں اور دوسرے صحابہ سے سنی ہوئی رکھ لیں۔ تو کیا کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا؟ ایک آدمی آج کے زمانے میں ایک دن میں 100 حدیث سے اوپر یاد کر سکتا ہے، بلکہ اور بھی ذہین لوگ ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی ذہانت کی حفاظت نبی کی خاص دعا کے اوپر اللہ کی جانب سے کی گئی تھی، تو پھر وہ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ یاد کرنا بالکل آسان ہے، ایک دن میں 5 حدیث کون نہیں یاد کر سکتا؟ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل چپکا ہوا رہتا تھا، تو ان کا کام ہی تھا علم حدیث کو یاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا۔ تو سب سے پہلے 5000 کو نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ کتنے دن میں انہوں نے یاد کیا، اور مقصد ہی یہی تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مہاجرین تجارت کے لیے نکل جاتے تھے اور بیشتر انصار کھیتوں میں نکل جاتے تھے۔ چند ایک صحابہ جو اصحاب صفہ ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جس میں میں ہوتا تھا، تو اس میں 2-3 حدیث، 5 حدیث، کسی دن 1 حدیث، کسی دن 8-10 حدیث، تو ایسی چیزیں ہوتی تھی جو
سیکھا کرتے تھے. اس لیے حضرت عمر، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مارتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرنے پر. یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، باطل ہے، یہ صحیح نہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ اگر ابو ہریرہ نے بیان کیا تو صحیح، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باضابطہ اجازت دی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرنے کی. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہیں راوی الاسلام کہتے ہیں، حافظ الاسلام کہتے ہیں، اسلام کے حافظ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمارے لیے بیان کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. حق المسلم علی المسلم ستہ، مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں. ستن، حق المسلم علی المسلم ستن. پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو. تو اب یہاں پہ ملاقات کی بات آئی. فون پہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. ملاقات کی وہ ایک قسم ہے جس طریقے سے ہم لوگ سامنے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، خط و کتابت کرتے ہیں. تو یہ بھی ملاقات کی ایک قسم ہے. سامنے جو ملاقات ہوتی ہے وہ جسمانی ملاقات ہوتی ہے، یہ معنوی ملاقات ہے. تو اس پر بھی پہلے سلام سے شروعات کی جائے، اور سلام وہ کرے جو پہل کرے، سلام وہ کرے جو پہل کرے. چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کیسٹ موجود ہے، اس کا مفرغ بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، کہ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے کو فون کیا تو ادھر سے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے فون کیا، میرے اوپر حق ہے کہ میں آپ کو سلام کروں، آپ جواب دیجیے. یہ تربیت کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے. تو اس لیے جو پہلے فون کرے اس کا حق ہے. جب جیسے میں جاؤں، داخل ہوں مثال کے طور پہ، تو میرا حق ہے کہ میں سب کو سلام کروں. یہ نہیں کہ میں داخل ہو رہا ہوں تو سب کا حق ہے کہ السلام علیکم. تو یہ حق کی بات ہے کہ افضل کس کے لیے ہے کہ سلام کرے. تو اذا لقیتہ فسلم علیہ، تو مسلمان سے جب ملاقات کرو تو سلام کرو. وَإِذَا دَعَاكَ، دوسری چیز یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ، جب تم کو بلائے، جب تم کو دعوت دے. دعوت سے مراد یہاں کھانے کی دعوت ہے، ولیمے کی ہو یا اور بھی دوسری دعوت ہو. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر نصیحت طلب کرے کسی بھی معاملے میں، دین میں، دنیا میں، کوئی خیر خواہی طلب کرے، کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے بہترین مشورہ دو. وَإِذَا عَطَسَ، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کی تشمیت کرو. تشمیت کا مطلب کہ تم یرحمک اللہ کہو. وَإِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور اگر انتقال ہو جائے تو فَاتَّبِعْهُ، اس کے پیچھے جاؤ، یعنی اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ. اگر یہ 6 چیزیں کما حقہ کرنے لگیں تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو دوری ہوتی ہے بالخصوص معاشرے میں، وہ کبھی باقی ہی نہ رہے. کیونکہ سلام کے تعلق سے یہ باتیں آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں محبت پر، ایک دوسرے سے قریب ہونے پر، ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کے اوپر دلالت کرتی ہیں. دین اسلام محبت، بھائی چارگی کا دین ہے، اور اس کے اوپر اسلام نے اس کے ترغیب بھی دی ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہوا، کس چیز کا؟ سلام کا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو، کسی بھی گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے علاوہ، یا خود اپنے گھر میں بھی انسان داخل ہو تو سلام کرے. تو تسلموا علی اہلہا، گھر والے پر سلام کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی. اور ایک جگہ کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں کوئی نہیں ہے، جیسے آپ آئے یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی نہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ادب یہ ہے کہ آپ داخل ہو تو سلموا علی انفسکم، آپ اپنے اوپر سلام کر لیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد میں داخل ہوئے کوئی بھی نہیں ہے، داخل ہوں آپ سلام کر کے داخل. تو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کچھ گھروں میں اگر داخل ہو اور اس میں کوئی بھی نہیں ہو، جیسا کہ مفسرین نے کہا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے آپ پر سلام کر لیا کرو. تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ جو سلام ہے اللہ کی جانب سے بابرکت ہے اور پاکیزہ سلام ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے
فحیوا بأحسن منہا، تو اس سلام کا جواب تم اسے اچھی طریقے سے دو، اس سلام کا جواب تم اچھی طریقے سے دو۔ تو اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں، جیسے آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، تو آپ اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑھا کر کے دیں، یہ اچھا جواب ہے۔ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو آپ اسی کو دہرا دیں، کیونکہ اس سے زیادہ کا تذکرہ نہیں آیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کا تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ، اور بھی دیگر اہل علم کہتے ہیں ومغفرتہ، اس سے زیادہ کا اضافہ نہیں۔ ومغفرتہ کے اضافے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ثابت ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تو اگر اتنا کوئی بول دیں تو آپ اس سے زیادہ نہیں بول سکتے ہیں، اسی کو پلٹا دیں گے، تو اس لیے اللہ نے کہا فحیوا بأحسن منہا، اس سے اچھا جواب دو، او ردوہا، یا کم سے کم اتنا دو۔ تو اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آپ کہیں وعلیکم السلام، تو یہ جواب ناقص ہے، کامل نہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جواب نہیں ہوا، لیکن ناقص ہے، یا تو اس سے اچھا جواب دینا، یا سلام کرنے والے نے جتنا سلام کیا کم از کم اتنا تو ضرور کہنا۔ اگر سامنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور یہ جو سلام ہے یہ محبت کا ذریعہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، مومن نہ بن جاؤ، اور ایمان تمہارے دلوں میں اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کی بلندی، ایمان کی استقامت، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہم سے محبت کریں گے تو جائیداد نہیں لکھیں گے، نہ ہم کو اس کی ضرورت ہے، نہ آپ اپنے مال میں سے دے دیں گے، لیکن آپ ہم سے محبت کر کے اللہ سے اجر و ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کوئی یہ سوچتا ہے کہ دوسرا سلام کیا، ضرور اس کو کوئی ضرورت ہوگی، یہ ایک انسان کا ذہن بن گیا، آج انہوں نے میسج کیا، کوئی ضرورت ہوگی، بغیر ضرورت کوئی کر نہیں سکتا۔ اپنے دل کو ایسا رکھیں کہ اگر ضرورت ہوگی، کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ وہ اپنی ضرورت کو آپ کے پاس رکھ سکے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی ضرورت کو میرے پاس لے کر کے آتا ہے تو میں اپنے آپ کو اللہ کا سب سے خوش نصیب بندہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ حاجت مند ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے میرے پاس بھیجا ہے، میں اس کا احسان مند ہوں کہ وہ میرے پاس آیا۔ لیکن آج انسان اگر کوئی حاجت مند ہے واقعی، اور انسان اس کی ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے، تو سلام کے بعد کوشش یہ کرتا ہے کہ وعلیکم السلام کہہ کر کے جواب نہ دیں، اور اس کے بعد اس کو ٹالتے جائیں۔ چہ جائے کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور خبر خیریت پوچھے اور اسے آپ سے کوئی ضرورت نہیں ہو سوائے اس کے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ سے تعلقات ہیں پرانے، اور سلام دعا چاہتا ہے، تو انسان یہ دیکھ رہا ہے کوئی آپ سے خیریت پوچھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی ضرورت ہوگی۔ یہ دوسرے لوگوں سے ہمارے ذہن میں بات آ گئی، کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی الگ الگ رہنا شروع کر دیا ہے، سب جو اپنی زندگی میں ہیں خوش ہیں، دوسرے پڑوسی کو کیا ہو رہا اس کی کوئی خبر نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا مہینوں گزر جاتے ہیں، بغل میں جو پڑوسی ہے وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حسن خلق میں سے ہے، تعاہدوا جیرانکم، اپنے پڑوسیوں کی خبر رکھا کرو، کچھ اچھا پکاؤ، اگر نہیں ہو 2-4 بوٹی 1 پاؤ گوشت پکا رہے ہو مثال کے طور پر، تو اس میں شوربہ بڑھا دو، کم سے کم شوربہ ہی اس کو دے دینا، گرچہ اگر اس کو آج کل ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم کچھ چیزیں تو ہدیہ میں دی جا سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا اسٹیٹس دیکھیں، جو لوگ تحفہ نہیں دے سکتے آپ ان کو دیں، اور ان سے دعا کا جو تبادلہ ہو، جزاک اللہ خیرہ، اسے لے کر کے آپ خوش ہو جائیں کہ جزاک اللہ خیرہ اس تحفے سے بڑھ کر کے۔ لیکن ہمیشہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم نے 100 ریال کا دیا ہے تو سامنے والا بھی 105-110 ریال کی چیزیں دے، تو اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ آپ نیکی کریں، رب کی خاطر کریں، بدلے کی خاطر نہیں کریں۔ اس لیے لینے والے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صنع الیکم معروفا، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے کسی بھی قسم کی، فکافئوہ، تم لوگ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر بھلائی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دعا کرو، اور اتنی دعا کرو اس کے لیے کہ تم سمجھ لو کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ تو یہ اچھے اخلاق جو
بہترین اخلاق ہیں، نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ ایمان جب تک نہیں ہوگا جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے، اور ایمان میں پختگی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ کیا تمہیں ایسی چیز نہیں بتاؤں کہ اگر وہ تم کرنے لگو تو ایک دوسرے سے کافی محبت ہوگی، ایک دوسرے میں محبت بڑھے گی۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سلام کے معانی پہ انسان غور نہیں کرتا، اس کو ہم نے ویسے ہی بنا لیا گڈ مارننگ اور اس جیسا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے معانی پہ غور کریں، اور انسان سننے والا بھی اس کے معانی پہ غور کرے تو سمجھے کہ سامنے والا جب آپ کو سلام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو جواب دیتے ہیں تو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ آپ اس کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمام مصائب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، جتنی بھی چیزیں محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ کن چیزوں سے؟ وہ تمام چیزیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں تکلیف پہنچا سکتی ہیں۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو۔ وبرکاتہ، اللہ کی برکت دنیا میں، آپ کے مال میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں آپ کے اوپر نازل ہو۔ یہی دعا آپ اس کو پلٹ کر کے کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے لیے یہ دعا کرے کہ فلاں صاحب کو اللہ تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، انہیں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اے اللہ تو ان کی زندگی میں ان کے اوپر تو رحمتیں نازل کر، اے اللہ تو ان کی زندگی میں برکت ڈال، ان کے مال و اولاد میں برکت ڈال، تو آپ اس سے کس قدر خوش ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو سلام کرتا ہے یہی دعائیں کرتا ہے، لیکن چونکہ سلام ایک دعا کے بجائے ہمارا ایک رسم و رواج رہ گیا ہے، اس لیے اس کے معانی پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ورنہ سلام کو اللہ نے تحیۃ مبارکہ کہا کہ یہ بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ سلام ہے، اور یہی سلام اللہ تعالیٰ جنت میں بھی رکھے گا۔ یہی سلام جو ہوگا مومنوں کا آپس میں تبادلہ ہوگا، یہی جنت میں بھی رکھے گا۔ تو یہ ایک دعا ہے جو آپ مسلمان بھائی کو دیتے ہیں، اور جب ہم ملتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے، میرے مکر و فریب اور قید سے بھی محفوظ رکھے، اس لیے میں نے سلام کیا۔ تو یہ تمام معانی کو علماء نے بیان کیا ہے کہ جب انسان اس کے معانی کو سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ کاش کہ میں سب کو سلام کروں، اس کا جواب ملے وہی جو میں نے سلام کیا، اور لوگ بھی مجھے سلام کریں اور وہ مجھے میری سلامتی کی دعا کریں، میرے لیے رحمت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ تو اگر سلام کرنے والا ان معانی کی حقیقت کو جان کر کے سلام کریں، دل سے کریں، اور سلام کو سننے والا اور اس کا جواب دینے والا دل سے جواب دے، تو یقیناً دل سے کی گئی دعا ہی قبول ہوتی ہے، ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، جب قلب و جگر ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو انسان اگر زبان سے ادا کرے تو دل میں اس کے معانی کو سمجھ کر کے اور اس کے مطابق وہ دعا کرے تو یقیناً وہ دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا۔ تو یہ سلام کے معانی ہیں، اس پر علماء نے کئی صفحات لکھے ہیں، خاص کر کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے کئی صفحات لکھے، کہا کہ اگر اس کے معانی کو ہی انسان سمجھ لے صرف سلام کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا، کہا ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، ایمان میں پختگی ہوگی کب؟ جب محبت کرو گے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور سلام کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان جب آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دنیا کی جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں اس نے اس سلام کے اندر آپ کے لیے جمع کر دیا۔ یہ چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ مزید یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا 10 اجر ہے، تو 10 اجر کا مطلب 10 ریال نہیں ہوتا، ایک نیکی بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اجر کا مطلب نیکی، ایک نیکی بھی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ایک نیکی کی کمی جنت سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ ہر جیسے ریال کا ویلو الگ ہے، دینار کا ویلو الگ ہے، ہر جگہ کے جو عملے ہوتے ہیں، جو پیسہ ہوتا ہے اور وہاں کی جو قیمت نوٹ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے، اس کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے، اس کا ویلو الگ ہوتا ہے۔ تو اجر و ثواب کے ویلو کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، صرف اللہ رب العالمین۔ تو اگر 10 کہے تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب دنیا والے اپنے اپنے پیسے کا اور ان چیزوں کا ویلو اتنا رکھ سکتے ہیں تو سوچے کہ اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کی قیمت کتنی رکھی ہوگی۔ تو السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والے کو 20 نیکی،
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو 30 نیکی۔ تو عام طور پہ جو ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، تو 20 نیکی سے بغیر کسی سبب کے ہم محروم ہو جاتے ہیں، بغیر کسی سبب کے، کیونکہ یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا کہنے کی عادت ڈالیں گے تو سامنے والے کو یہ 3 دعائیں بھی ہم نے دی اور اپنے کھاتے میں 30 نیکی۔ تو سلام کرنے میں ہمارا فائدہ، سامنے والے کا فائدہ، ہماری آخرت سنور گئی۔ سامنے والے کے حق میں اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی، یقیناً ہم دل سے کریں گے تو دعا قبول ہوگی، تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جسے کرنے میں کچھ پیسہ نہیں لگتا، لیکن دل کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کل حدیث آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، کہ آپ داخل ہوئے، آپ نے سلام کی شروعات کی، کسی کو آپ نے دیکھا، آپ نے سلام کیا، تو آپ جواب دینے والے سے بہتر، جس نے سلام کرنے میں پہل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس نے سلام کرنے میں پہل کی وہ جواب دینے والے سے بہتر ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں عالم ہوں، میں کیوں سلام کروں گا، آپ آئیں آپ سلام کریں، میں بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں راستے سے گزرتے تھے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چھوٹے بچے کھیلنے والے ملتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، جبریل سے گفتگو ہوتی تھی، اللہ سے گفتگو کر کے آئے تھے، بچے کو سلام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی اتنے متواضع خاکسار اور اتنے باادب تھے، تو ہم کسی عام آدمی کو، کسی عامل النظافہ کو جو صاف کرتا ہے، گرچہ وہ گندگی کیوں نہیں صاف کرتا ہے، اس سے ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، اللہ سے محبت کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے، اس کو سلام کرنے میں ہم عار کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ارے تم نے اس کو سلام کر دیا، تم نے اس سے مصافحہ کر لیا، ہم نے اس سے نہیں، ایک اللہ سے محبت کرنے والے سے مصافحہ کیا ہے۔ تو آپ سلام کرنے میں تفریق نہ کریں، ان کو میں جانتا ہوں السلام علیکم، دوسرے آگے وہاں پر خاموش رہ گئے، وہ بھی خاموش رہ گئے، آپ بھی خاموش رہ گئے، یہ چیز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، کہ انسان کسی کو اس لیے سلام کرے گا کہ ان کو پہچانتا، آپ میرے درس میں شامل ہوتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں السلام علیکم، دوسرے آ گئے میں ان کو نہیں جانتا تو ان کی طرف التفات نہیں کروں گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مسلمان ہے، کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا حق مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کو سلام کرے، تو وہ مسلمان کسی بھی کونے کا ہو، آپ کبھی نہیں جانتے اس کو، پھر بھی آپ کا حق ہے کہ آپ سلام کرو، وہ سلام کرے تو آپ جواب دیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام ہر اس شخص پہ کرو جس کو تم جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان، یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس مسلمان کو تم جانتے ہو پہلے سے یا نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو، لیکن اگر صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی، اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا اور بھی دیگر اہل علم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ تو سب سے بہتر وہ ہے ان اول الناس باللہ، ایک حدیث میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ بدأہم بالسلام، کہ اللہ کے سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے قریب ہے وہ شخص جو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو آپ سوچیں کہ یہ صرف سلام کے اوپر اسلام، اس کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں ایک ایک جلد کے اندر۔ تو صرف سلام سلامتی سے آتا ہے، رحم رحمت سے آتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور برکت جس کا معنی آپ سبوں کو معلوم ہے، برکت کا مطلب خیر کی کثرت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر مسلمان کو سلام کرے، چاہے اس کو جانے یا نہ جانے، اور سلام کامل کرے تاکہ آپ 3 جملے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ کے کھاتے میں 30 نیکیاں جمع ہو جائیں۔ السلام علیکم کہہ لیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، آپ یہ کہیں گے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، یقیناً گناہ نہیں کیا، لیکن جہاں پر آپ کو 30 نیکیاں مل سکتی تھی آپ صرف 10 لے سکے تو یہ آپ کا نقصان ہوا، 20 کا گھاٹا ہوا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور سلام سے پہلے ہی کوئی گفتگو کرنا شروع کر دے تو تم اس کا جواب مت دو،
من بدأکم بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، من بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جو سلام سے پہلے گفتگو کرے اور بتائیں کیا حال ہے، خیریت سے، اس کا جواب مت۔ یہاں پر علماء نے کہا ہو سکتا ہے سامنے والے کو نہیں معلوم ہو، بعض علماء نے کہا کہ اگر سب کے ساتھ ایسا کریں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں سلام کی کیا اہمیت ہے سب کچھ، تو ان کے ساتھ ایسا کریں، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ عموماً آج کے زمانے میں ہر چیز پتہ ہوتی ہے، اسلام کے احکام پتہ نہیں ہوتے، تو ان کو آپ سمجھائیں کہ جب آپ آئیں تو پہلے سلام کریں، پھر کوئی غرض رکھیں، پھر کوئی آپ اپنا مقصد، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد رکھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأکم بالسؤال قبل السلام فلا تجیبوا، کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، سلام سے قبل وہ بات کو رکھ دیتا ہے، تو آپ اس کا جواب مت دیجیے۔ تو اس چیز کی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مجلس میں جب ہم جا رہے ہیں، آئے ہیں، تو مجلس میں آتے وقت بھی سلام کرنا ہے اور جاتے وقت بھی سلام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم، کوئی مجلس میں داخل ہو تو سلام کرے، فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، اور جب جانا چاہے تو سلام کرے، جانا چاہے پھر بھی سلام کرے، آنا چاہے پھر بھی سلام کرے۔ آپ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا دیں، اور پھر آپ کہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ ان کو دعائیں دیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، السلام ہے، اس کے بعد آپ یہ چیزیں کہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، بولنا ممنوع نہیں، بالکل ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھا جا سکتا ہے آپ، لیکن اس سے قبل جو سنت ہے وہ سنت ادا کریں گے تو مزید ان کی دعا میں بہتری اور برکت ہوگی۔ سلام میں مصافحہ بھی کرنا ہے، سلام میں مصافحہ کرنا ہے، مرد مرد سے کریں گے، خواتین خواتین سے کریں گی۔ خواتین سے مردوں کا مصافحہ کرنا جائز نہیں، حرام۔ حرام کا مطلب بالکلیہ حرام، کہیں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غیر محرم خاتون سے آپ، غیر محرم جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ محرم ان کو کہتے ہیں جن سے آپ کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، جیسے والدہ ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہیں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اسی طریقے سے بہن کی بیٹیاں ہیں، رضائی مائیں ہیں، ساس ہیں، تو یہ سب جو ہیں ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، آپ ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ لیکن غیر محرم جو ہیں ان سے آپ مصافحہ نہیں کر سکتے، اجنبی عورت جنہیں کہتے ہیں، چاہے آپ ایک ہی آفس میں کیوں نہیں کام کرتے، وہاں پر آپ کو آپ کی جاب سے زیادہ محبوب آپ کے نبی کی سنت ہونی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی سنت آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو مصافحہ کرنا مرد کا مرد سے یہ سنت ہے، اور خاتون کا خاتون سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو یہ نہیں ملانے کے بعد کھینچ لیتے تھے، جب تک سامنے والا خود نہیں کھینچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھینچتے تھے۔ تو اگر ہاتھ ملائیں تو اس وقت تک ہاتھ میں ہاتھ رکھیں جب تک کہ پوری طریقے سے آسودگی نہ ہو جائے۔ ہاتھ ملایا فوراً ہٹا لیا، ہاتھ ملایا فوراً ہٹا لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھا، ایک خلق، ایک بہترین اخلاق یہ بھی تھا کہ سامنے والے سے جب مصافحہ کرتے تو لا ينزع یدہ، اپنے ہاتھ کو اس وقت تک نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والا خود چھوڑ نہ دے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، آداب، یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ اچھے اخلاق کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مصافحہ کرنے کا بہت اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، دو مسلمان، ظاہر سی بات ہے صرف مصافحہ نہیں کرتے، سلام کر کے تب مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مصافحہ بعد میں ہے، سلام پہلے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مصافحہ کر لیا اس پہ اجر کا جو تعلق ہے مصافحہ پر وہ سلام سے مرتبط ہے۔ تو کچھ لوگوں کو آپ یہ دیکھیں گے وہ آپ سے ہاتھ ملائیں گے لیکن ان کی زبان سے سلام نہیں نکلے گا، نہیں، سلام کرنا ہے اور اس کے بعد۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا وَإِذَا لَقِيَهُ فَسَلَّمَهُ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تو صرف مصافحہ کا تعلق سلام سے،
صرف مصافحہ کرنے سے سوچیں گے کہ یہ اجر ملے گا، نہیں، سلام کرنے کے بعد آپ کو مصافحہ کرنا ہے۔ اس لیے صحیح ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے قبل گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے قبل گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یقیناً یہاں پہ صغیرہ گناہ ہے، گناہ جب معاف ہوتا ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہی راجح قول ہے۔ تو ایک یہ فائدہ کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اور فائدہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافحہ تناثرت خطایاہما کما یتناثر ورق الشجر، کہ ایک مسلمان کسی مسلمان سے جب ملاقات کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، تو دونوں کے گناہ ویسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک سوکھے پیڑ کا پتا جھڑ جاتا ہے۔ تو سلام کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے جو معانی فوائد ہیں وہ بیان کیے، یہ مصافحہ کرنے کے بھی معانی اور فوائد ہیں جس کو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ تو سلام کو جس قدر عام کریں گے اسی قدر محبت عام ہوگی، اسی قدر دلوں کے اندر جو کدورت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، وہ ختم ہوگی، اور جب آپ محبت کریں گے، ہم محبت کریں گے ایک دوسرے مسلمان سے، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس سلام کو جنت میں جانے کا سبب بنائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جسے تم کرنے لگو تو جنت میں تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کرو جنت میں داخل ہو۔ تو یہ سلام کے تعلق سے چند امور تھے جو آپ کے سامنے آئے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، بہانہ نہیں کریں۔ اگر حقیقت میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ان سے اچھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے کہ آپ کی دعوت کو میں ضرور قبول کرتا، بلکہ میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ کے یہاں آ کر کے میں کھانا بھی کھاتا، اس وقت میں موجود نہیں ہوں، اس دن میں موجود نہیں ہوں، یا اس دن میرے پاس کام، لیکن آپ سے وہ 10 مرتبہ آپ کو دعوت دے، 10 مرتبہ آپ کو کام ہوئی، یہ درست نہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کے پاس ممکن ہے کہ آپ جائیں تو آپ قبول کریں۔ یہ ان دعوت میں ہے جو دعوت واجب نہیں، لیکن جیسے ولیمہ کی دعوت ہے تو اگر دے تو بعض علماء نے کہا قبول کرنا واجب، قبول کرنا واجب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا اذا دعاک فاجبہ، یہ آرڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو واجبی دعوت ہے، جیسے ولیمے کی دعوت، آپ میرے ولیمے میں تشریف لائیں، لیکن کبھی کوئی ناچاقی ہو گئی تھی، اس کا آپ نے دل میں اس کو پال کر کے رکھا ہے، نہیں گیا، تو آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ ولیمے وغیرہ کی دعوت کو، بعض علماء نے کہا تمام مسلمان کی تمام دعوتوں کو واجب قرار دیا، قبول کرنا کم سے کم۔ آپ کہیں کہ بالکل جائیں گے اور آپ جائیں بھی، اگر آپ روزے سے ہیں، نفلی روزے سے ہیں، تو آپ اس کے یہاں حاضر ہوں، یہ بھی ذکر کیا علماء نے، اور آپ کہیں کہ آج میں روزے سے ہوں، اور اگر آپ توڑ سکتے ہیں نفلی روزہ کو تو توڑ دیں سامنے والے بھائی کی خوشی کی خاطر۔ تو اس لیے جو اگر کوئی دعوت دے تو آپ بخوشی دعوت قبول کریں، گرچہ وہ دعوت دینے والا عامل النظافہ ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ دعوت دینے والا فٹ پاتھ پر سونے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ اس کی دعوت کو بخوشی قبول کریں۔ گاڑی والوں کی، جن کے پاس گاڑی ہے، جن کے پاس اچھے گھر ہیں، ہم ان کی دعوت کو قبول کریں، اور مسجد کا دربان یا دوسرے لوگ جن کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے وہ دعوت دیں تو ہم کہیں کہ نہیں بہت کام ہے، بہت مشغولیت ہے، تو اس کو اچھا اخلاق نہیں کہتے ہیں، اس کو بدخلقی کہتے ہیں۔ اچھا اخلاق آپ اپنی مرضی سے نہیں اپنائیں، اللہ اس کے رسول نے جو اس کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے اس حساب سے اپنائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دعاک فاجبہ، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اذا دعا احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب، اگر کوئی بھائی تمہارا تم کو دعوت دے تو قبول کرے۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں کہا فمن دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جسے دعوت دی گئی اور اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ واجب دعوت کی بات چل رہی ہے، واجب، جیسا کہ میں نے ولیمہ کہا، ولیمہ کی دعوت واجب ہے، ولیمہ کرنا بھی واجب ہے
اور اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی ہے، الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ جب میں ولیمے میں جاؤں گا منکرات ہوں گے، مرد و خواتین کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط ہوگا، یعنی کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، گانا وغیرہ بج رہا ہوگا، تو آپ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی دعوت کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے ہاں جائیں گے تو یا تو ہم منکر پہ انکار کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، یا پھر ہم نہیں جائیں گے۔ کیونکہ ایسی دعوت جہاں پہ منکرات کا مطلب وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ اگر کسی دعوت میں منکرات انجام دیے جا رہے ہیں تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ہلکے ہلکے ساؤنڈ میں گانا بج رہا ہے، چپ سے کھاتے ہیں، چلے آتے ہیں، خواتین مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کا اختلاط ہے، ہم جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، درست نہیں۔ ایک صحابی ہیں غالباً ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس اثر کو ذکر کیا۔ انہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دعوت دی، تو ان کے گھر میں آئے اور ان کے گھر میں دیکھا کہ کپڑوں سے دیوار کو سجاتے ہیں نا، کپڑا لٹکا دیتے ہیں دیوار کو سجانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ دیوار کو کپڑا نہیں پہنانا چاہیے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور واپس جانے لگے۔ تو کہا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ صحابی ہیں، صحابی کو دعوت دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ایک صحابی کے تعلق سے تھی۔ نبی کی بات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ کس نے دعوت دی؟ آپ کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے گھر میں اور کچھ دیکھا، اور حدیث کا ایک لفظ ہے کہ تصویر دیکھا، واپس چلے گئے۔ اپنی بیٹی اپنے داماد کے گھر میں داخل ہوئے، دعوت پر لبیک کہا، لیکن جب ایک منکر دیکھا، ایک برائی دیکھی تو چھوڑ کر کے واپس چلے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے گئے تو کہا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوئے واپس چلے گئے، تو کہا کہ تمہارے گھر میں منکر ہے، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ ہم لوگ جو ولیمے کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ایسے ولیمے کی دعوت کو کہ اللہ المستعان، آپ نگاہ کھول کر کے وہاں پر چل بھی نہیں سکتے ہیں، اور باقی میوزک وغیرہ کو تو چھوڑیں۔ تو ایسے لوگ سمجھائیں لوگوں کو، نہیں سمجھیں تو آپ اللہ کے خاطر کہیں کہ میں آپ کے دل میں محبت ہے، آپ کی دعوت میں قبول کیا، لیکن اس جگہ پر میں اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ شریعت مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتی، شریعت مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ ایسا حوصلہ رکھیں سنت کے سے تمسک کا، سنت کو کی نشر و اشاعت کا۔ لوگ روٹھ جائیں گے، نبی نہ روٹھنے پائیں، اللہ نہ روٹھنے پائے۔ تو آپ یہ نہیں، اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہم برائیوں کو برداشت کرتے چلے جائیں، نہیں، برائی کے اوپر انکار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں جا کر کے انکار کریں گے، فتنہ و فساد ہوگا تو ہم جائیں گے ہی نہیں، لیکن ان کو بتائیں گے ضرور کہ ہم آپ کی دعوت میں کیوں نہیں آئے، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، لیکن جہاں پر اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو، ایک سچا مسلمان وہاں نہیں جا سکتا، گرچہ وہ میرے بھائی کی میری دعوت کیوں نہ ہو، کسی کی بھی دعوت ہو، قابل قبول نہیں۔ میں نے ابھی دو چیزیں پیش کی، ایک صحابی کا عمل صحابی کے ساتھ، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک چوتھے خلیفہ عشرہ مبشرہ بالجنہ اور اپنے وہ داماد جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا، ان کے ساتھ کیا تھا کہ دعوت دیا ان کو گھر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے کیونکہ ان کے گھر میں تصویر تھی۔ تصویر کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو پھر گانا بجانا اور بھی جو دیگر خرافات ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ دعوت میں جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ معاشرے میں جب یہ بیداری نہیں آئے گی، لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں تو لوگ سمجھیں گے نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ سمجھائیں، کیوں نہیں، وجہ بتائیں تاکہ سامنے والے کے ذہن میں بات آئے۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گے تو سامنے والا اس کو کسی اور چیز پہ محمول کر لے۔ آپ اس کو وجہ بتائیں، اسے حدیث سنائیں، صحابہ کا عمل سنائیں کہ دیکھو ایسے ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شادی مبارک کرے، تمہارے رشتے کو مضبوط کرے، لیکن یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، ایسی جگہ پر حاضر ہونے کی اجازت ہماری شریعت ہم کو نہیں دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ سنت کو پھیلائیں گے تو لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ ہم شریک ہو جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، فلاں عالم صاحب تو آئے تھے، آپ نہیں آ رہے ہیں، آپ کے اندر کبر آ گیا ہے، آپ کچھ اور، فلاں کی شادی میں تو آپ گئے تھے، تو آپ ان کو وجہ بتائیں۔ جب تک آپ وجہ نہیں بتائیں گے، نبی کی سنت ان کو نہیں بتائیں گے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کسی بھی مسلمان کو جتنا بھی وہ بے عمل ہو، اگر آپ نبی کی سنت سمجھائیں گے تو وہ آپ کے سامنے اقرار نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل کے اندر
ضرور یہ بات ہوگی کہ تم نے نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے ان علیک الا البلاغ، پہنچا دینا کہ یہ نبی کی سنت ہے، نہیں آنے کی یہ وجہ ہے، باقی آپ کی محبت، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، آپ سے تعلقات رہیں گے، لیکن جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو وہاں پر ہم آپ کی محبت کو نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھیں گے۔ تو رب کی محبت میں ہم اس جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پر دین، شریعت اور اسلام کی مخالفت چل رہی تھی، اس لیے ہم اسلام کی حفاظت میں، اپنی حفاظت میں وہاں پر نہیں گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اذا دعاک فاجبہ، کہ دعوت دے تو قبول کرو، اور جو دعوت کو قبول نہیں کرے وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ایسی دعوت جہاں پر اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں ایسے ولیمے میں جہاں پر خواتین کا الگ اہتمام ہے، مردوں کا الگ اہتمام ہے، کوئی گانا بجانا نہیں ہے، تو دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں گیا تو اس میں وہ گنہگار ثابت ہوگا۔ خلیل رکھیں گے، تیسری چیز سے پھر انشاءاللہ شروعات ہوگی، 15 سے 20 منٹ یا تقریباً 20 سے 25 منٹ کا 20 منٹ کا وقفہ ہے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔